بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ قدرت کے بہت سے قیمتی تحائف میں سے نیم کا درخت ایک ایسا انمول تحفہ خداوندی ہے جس کا ایک ایک ذرہ انوکھے فوائد کا حامل ہے۔ اس کے پیڑ سے ہو کر آنے والی ہوائیں بہت سی بیماریوں کو آپ سے دور رکھتی ہیں۔ یہ وہ واحد پیڑ ہے جس کا ہر حصہ انسان کے کسی نہ کسی کام آتا ہے، پھل ہوں یا پھول، پتے ہوں یا شاخیں، جڑیں ہوں یا شال، غرض کے پورے کا پورا درخت بے حد کارآمد ہے۔ یہ قدرت کی چند ایسی نعمتوں میں سے ایک ہے جس میں صرف فائدے ہی فائدے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نعمت ہمیں سال بھر بآسانی دستیاب ہوتی ہے۔ نیم کا درخت اینٹی بیکٹیریل، اینٹی پیراسائٹک، اینٹی فنگل اور اینٹی فلاممیٹری جیسی مفید صلاحیتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ نیم میں موجود وٹامن سی جلدی امراض میں نہایت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ نیم کے درخت کی عمر محتاط اندازے کے مطابق 150 سے 200 سال تک ہوتی ہے۔ یہ درخت ہوا کو جراثیم سے صاف کرتا ہے۔ فضائی آلودگی دور کرنے میں کوئی درخت اس کا ثانی نہیں ہے، اور اس حوالے سے یہ درخت انسانوں کے لیے قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ تو آئیے ناظرین، HealthMEasy چینل کی اس ویڈیو میں نیم کو مختلف ہیلتھ اور سکن پرابلمز میں استعمال کرنے کے چند نہایت ہی افیکٹو اور آزمودہ طریقے جانتے ہیں۔ ناظرین، نیم کا ابلا ہوا پانی ہمارے بہت سے سکن اور ہیئر پرابلمز کا مؤثر حل ہے۔ یہ پانی بنانے کے لیے 1 لیٹر پانی میں نیم کے 40 عدد یا مٹھی بھر تازہ پتے ڈال کر ابال لیں۔ جب پتے رنگ بدل دیں اور پانی کا رنگ گرین ہو جائے تو اسے چھان کر کسی صاف بوتل میں بھر کر رکھ دیں۔ یہ پانی بالوں اور جلد کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اگر بال بہت جڑتے ہوں اور خشکی بھی ہو تو شیمپو کے بعد اس پانی سے بالوں کو دھو لیا کریں۔ نیم کی اینٹی سیپٹک اور اینٹی بیکٹیریل خوبیاں آپ کو خشکی سے نجات دلائیں گی۔ بالوں میں اکثر گرمی کے موسم میں پسینے کی بدبو زیادہ محسوس ہوتی ہے، اس کی وجہ بھی خشکی ہوتی ہے۔ نیم کے اس پانی کے استعمال سے آپ کے بال صاف، شفاف اور شائنی ہو جائیں گے، بلکہ یہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتے ہوئے انہیں بڑھنے میں بھی مدد دے گا۔ یہ پانی آپ سکن ٹونر کی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس ٹونر سے چہرہ صاف کرتے ہیں تو کچھ ہی وقت میں نہ صرف سکن بلکہ خاص طور پر چہرے کے بہت سے پرابلمز جیسا کہ بلیک ہیڈز، وائٹ ہیڈز، داغ دھبے، سیاہ حلقے اور ایسے ہی دیگر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر مسوڑوں میں انفیکشن ہو تو اس ابلے ہوئے پانی سے کلیاں کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ نیم کے پتوں کا ابلا ہوا پانی دوسرے پانی میں ملا کر غسل کرنے سے جلدی انفیکشن اور خارش سے نجات ملتی ہے، اور اگر اس میں روئی بھگو کر جلدی دانوں پر لگائی جائے تو ان کا خاتمہ بھی بہت جلد ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نیم کا پھل نمولی، نمبولی یا نبولی کہلاتا ہے، جو کچی حالت میں سبز اور پکنے پر پیلے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ روزانہ 1 نیم کی نبولی پانی کے ساتھ کھانا جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ یہ خون صاف کرتی ہے، اور ماہرین کہتے ہیں کہ نیم کھانا ڈائبٹک مریضوں کے لیے انسولین کا کام کرتی ہے، اور نیم کی یہی نبولی چوسنے سے خون صاف ہونے کے علاوہ قبض بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو وہ بھی ان کے استعمال سے مر جاتے ہیں۔ ناظرین، نیم کی نبولی 11 عدد روز کھائیں، پھر انہیں 21 کی تعداد تک لے جائیں۔ اس طرح پورا سال آپ کو خارش، الرجی اور جلدی دانے نہیں ہوں گے۔ دور شباب میں چہروں پر کیل اور پھنسیاں نکل آتی ہیں۔ اگرچہ یہ ایک قدرتی عمل ہے، مگر پھر بھی لوگ ان سے پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ پھنسیاں چہرے کے حسن کی سب سے بڑی دشمن ہیں۔ اصل میں خون صاف نہ ہونے کی وجہ سے پھنسیاں نکلتی ہیں۔ وقت پر ان کا علاج نہ ہو تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں نیم کے پتے استعمال کریں۔ نیم کے 2-3 پتوں کے ساتھ ہلدی پیس کر روزانہ نہار منہ اگر خالی پیٹ کھا لیں تو خون صاف ہو جائے گا، اور چہرے سے پمپلز ختم ہو جائیں گے، بلکہ مزید پمپلز بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ناظرین، نیم کا تیل بہت مفید ہوتا ہے۔ اگر آپ کی سکن بہت سینسٹیو ہے اور بلیک ہیڈ سے چھٹکارا مشکل لگتا ہے تو نیم کے تیل کے 2 سے 3 قطرے پانی میں گول کر بلیک ہیڈز پر لگائیں۔ چند روز کے استعمال سے بلیک ہیڈز ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ نہیں ہوں گے۔ آپ اپنے بالوں کے لیے جو بھی تیل استعمال کرتے ہیں، وہ زیتون کا تیل ہو یا بادام کا یا پھر ناریل کا تیل ہو، اس میں تھوڑا سا نیم کا تیل مکس کر کے سر کی مالش کریں۔ اس سے بالوں کی جڑوں تک بلڈ سرکولیشن بہتر ہوگا اور بال تیزی سے بڑھیں گے۔ ناخنوں میں فنگل انفیکشن ہو تو چند قطرے نیم کے تیل سے ناخنوں کی ہلکی مالش کریں، اس سے یہ انفیکشن چند روز میں ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ انفیکشن اکثر ایک ناخن سے باقی ناخنوں کو لگ جاتا ہے۔ روزانہ کی مالش سے دوسرے ناخن اس انفیکشن سے محفوظ رہیں گے، اور کمزور ناخن اگر مڑ بھی گئے ہوں تو وہ بھی صحت مند ہو جائیں گے۔ مگر یہ احتیاط لازمی ہے کہ نیم کا تیل خوش ذائقہ نہیں ہوتا، اس لیے کچھ بھی کھانے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھو لیں تاکہ تیل کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ ناظرین، نیم کے پتے دھو کر سکھا لیں، پھر پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ چہرے کی رنگت نکھارنے اور چہرے پر رونق بنانے کے لیے نیم کا پاؤڈر، گلاب کی پتیوں کا پاؤڈر، دہی اور تھوڑا سا دودھ ملا کر ایک پیسٹ بنا لیں۔ چہرے پر لگا کر 15 منٹ کے بعد پانی سے دھو لیں، مگر پانی میں 2-3 کھانے کے چمچ ارک گلاب ملا ہوا ہو۔ چہرے پر رونق اور نکھار آ جائے گا۔ اس کے علاوہ داڑھ کی درد میں یہ پاؤڈر منجن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نیم کے تازہ پتوں کو پیس کر پانی میں ملائیں اور اس کا ایک پیسٹ بنا لیں اور اسے زخم پر لگائیں۔ یہ نہ صرف زخم کو جلدی بھرے گا بلکہ جراثیم کا خاتمہ بھی کر دے گا، اور اسی وجہ سے اسے زخم منتقل کرنے والی جادوئی دوا بھی کہا جاتا ہے۔
इसी तरह आग के जले हुए पर नीम का पेस्ट लगाने से इन्फेक्शन नहीं होता। कोई भी चोट हो, मामूली ज़ख्म हो या एक्सीडेंट के ख़तरनाक ज़ख्म हो, इन पर नीम का पेस्ट लगाने से ज़ख्म जल्दी भर जाते हैं। नाज़रीन, कुछ अफराद रात को ठीक से देख नहीं पाते। इस मर्ज़ को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि नीम का फूल फ्राई करके कुछ दिन इस्तेमाल करें। हाजमे में ख़राबी हो तो ज़ुबान खट्टी हो जाती है, मुंह में बार बार लुआब आता है, जी मतलाता है, ऐसे में नीम की छाल रात के वक्त पानी में भिगो लें और इस पानी को निहार मुँह पी लें। हाजमे की खराबी दूर हो जाएगी। कभी कभी बिलावजह कै होने लगती है, जितनी कोशिश करो ये रुकती नहीं। ऐसे में आधा चम्मच नीम के पत्तों का रस दूध में मिलाकर पी लें, कै फ़ौरन बंद हो जाएगी। मजबूत और चमकदार दांत भी हुस्न के ज़ामन होते हैं। अगर नीम की मसवाक इस्तेमाल करें तो मसूड़े मजबूत होंगे, दांतों का हुस्न बरकरार रहेगा, मुंह जरासीम से पाक रहेगा और बदबू भी खारिज ना होगी। नाज़रीन, नीम के पत्ते जायके में इंतहाई तुर्श होते हैं, जिन्हें खाना मुश्किल है, लेकिन हमें इन पत्तों की कड़वाहट सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर लेनी चाहिए क्योंकि इन मामूली पत्तों में इंसानी सेहत के लिए बहुत से तिबी फ़वाइद पोशीदा हैं। और बकौल एक शायर के, चीज़ कड़वी है मगर धूप से बचने के लिए नीम का पेड़ भी आंगन में लगा लेते हैं। मौला करीम हम सबको 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने और रिज़्क़ हराम से बचने की तौफीक अता फ़रमाए और तमाम बीमारों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।